اپنی اولاد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، بات نہیں کرتا تھا، ہسپتال میں لے جاتے تھے اس کو، ہسپتال سے بھاگ جاتا تھا، اور اس کی اولاد بڑے عہدوں میں تھے، اور وہ آدمی جو ان کا باپ تھا وہ خدا اور رسول کی محبت والا تھا، وہ جو گھر میں آتے تھے دوسرے کمرے میں سلاتا تھا، خود دوسرے کمرے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا، کہتا تم لال رومال ڈالتے ہو، نرجی ڈالتے ہیں، حالانکہ حکمت خلاف ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن نیت کا اچھا تھا، تم سگریٹ پیتے ہو، تم نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتے ہو۔ پھر وہ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں لے گیا اس کو، اس کے بڑے لڑکے جو بڑے بڑے عہدوں والے تھے، وہ دوسرے دروازے سے بھاگ گیا، کیا میں خود علاج کروں گا، یہ خدا رسول کے حق میں اچھے نہیں، ان کا علاج میں نہیں چاہتا ہوں، بتاؤ، بڑے پریشان، اولاد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا، کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کہتے وہ اس کو خواب آئی یا دیکھا، میرے پاس آیا، بولے شیخ صاحب میں حیران ہوں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا میری اولاد نافرمان ہے، میرے ساتھ تو اچھی ہونا چاہتی ہے، جو میں چاہوں کرنا چاہتی ہے، لیکن خدا رسول کے حق میں اچھی نہیں ہے، میں ان کو کیا کروں؟ میرے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، ہوائی جہاز پہ چڑھا کے دنیا کسی خطے میں علاج کرانے کو تیار ہے، پیسہ دینے کو تیار ہے، میں ان کا کھانا نہیں کھاتا، ان سے اٹھتا بیٹھتا نہیں، مزدوری کرتا تھا، وہ آتا تھا، وہ آدمی مزدوری کرتا تھا، آتا تھا، اس طرف کا تھا، یہ موریتانیہ کا، شنگیتی جن کو کہتے ہیں وہ تھا، لیکن بہت مضبوط تھا۔ بولتا میں حیران ہوں، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور میری اولاد سے میں بیزار ہوں، ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، گھر میں آتے ہیں تو اولاد ہے جو ظاہری رابطہ ہے، کمرے میں رہتے، نہ کھاتا ہوں اس کے ساتھ، نہ پیتا ہوں، نہ ان کے پیسے لیتا ہوں، نہ علاج کراتا ہوں، اپنا خود ہی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے مجھ کو کہا ایک بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیا کہا تیری اولاد مجھ کو حوض کوثر پہ ملے گی، تیری اولاد مجھ کو حوض کوثر پہ ملے گی۔ کہا میں حیران ہوں، میں نے کہا اس میں ایک راز ہے، تم نے نبی کے لیے اپنی اولاد چھوڑی، بے تعلق ہو گئے، جائیں بھاڑ میں، جہاں خدا رسول کے رستے میں نہیں چلتے، میں نے کیا ان کا کھانا، کیا پینا، کیا ان کے ساتھ رہنا، کیا ان کے پیسوں سے علاج کرانا۔ تو نبی کریم نے تم کو تسلی دی ہے کہ تم نے اگر اولاد کو ہمارے لیے چھوڑا، تم کو نہیں چاہیے میری وجہ سے، اب تمہاری وجہ سے میں تمہاری اولاد کو نوازوں گا، ان کو ہدایت پہناؤں گا، دیکھا، تمہاری وجہ سے، ورنہ میں نہ کرتا، جب تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، میں بھی تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، تمہاری اولاد کو ٹھیک کروں گا۔ کہتا ہاں یہی بات ہوگی، واللہ حیران ہو گیا، بولے میں نے کہا تم نے آقا کے لیے چھوڑا نا، تو آقا تمہاری نافرمان اولاد کو مجھے حوض کوثر میں ملے گی، کیا مطلب اس کا؟ کہ تم نے ہمارے لیے اولاد کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اولاد کو کون چھوڑتا ہے؟ پھر وہ اولاد جو حکومت کے عہدوں پہ ہوں، ہاں جی، اور بڑے بڑے ان کی پوسٹیں ہوں، ہاں جی، پھر وہ خدمت، لوگ تو فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور تم نے سب کو ان کا پیسہ، ان کا بیٹھنا اٹھنا قبول نہیں کیا، فقط حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ کہ حوض کوثر پر مجھے ملے گی، کیا مطلب؟ کہ تم نے ہمارے لیے سب کو چھوڑا، لیکن ہم تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد پر نظر رکھیں گے، وہ حوض کوثر پہ آئے گی میرے پاس۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے ہی ہوا، میں جدہ گیا، اس کا بڑا لڑکا جو فرانس میں تھا، اچھے خاصے عہدے پر تھا، میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور تسبیح پڑھ رہا ہے، میں حیران ہوں، میں کیا نبی کریم نے نظر کرم کر دی ہے، یہ دیکھو اب تسبیح پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہے، اس طرف آ جائے گا، دیکھا، اس نے آقا کے لیے سب کچھ چھوڑا، آقا نے کہا تمہاری اولاد تم نے میرے لیے چھوڑا، اب تمہاری خاطر میں ان کو نوازوں گا۔ جیسے آقا تو بہت کریم ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں اور زیادہ کیا، ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ کوئی وفادار تھا، بادشاہ نے کہا تمہارے خاندان کے فلانوں کو سخت سزا ہونی تھی، اور میں نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا، ان سے ایسی چیزیں بتائیں، لیکن تمہاری خاطر میں چھوڑتا، تم مجھ سے وفادار ہو، ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آقا تو بڑی چیزیں میں ایسے ہوتا ہے، وفا آپ کا سب کچھ چھوڑ دو، آقا آپ کے خاندان کے اچھے ہوں برے ہوں ان پر نظر رکھیں گے، تمہاری وجہ سے تم نے ان کے لیے چھوڑا، وہ ان کو تمہاری وجہ سے سدھاریں گے۔
یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے. خدا کرے ان کی محبت میں ہم کچھ نہ سوچیں. ہاں، نہ ماں کو نہ باپ کو. جس چیز میں موافقت نہ کریں آپ موافقت نہ کریں. لیکن آقا نے حکمت کا کہا ہے ان سے ان سے دلی تعلق کم کر دیں، ظاہری تعلق رکھیں. جتنا وہ آقا کے موافقت کریں آپ بھی موافقت میں ہوں، نہ کریں تو جیسے دنیا کو چلانا ہے اخلاق ظاہری، بس گھل مل کے نہیں رہنا. تو میری جان میں تیری جان، نہ نہ نہ. چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو. ہاں خدا اس سے گھل مل جائے، وہ تیری جان تو اس کی جان. ابو بکر کا پتہ ہے ابو بکر ایسے تھے. کیسے تھے؟ جہاد میں مقابلہ ہوتا تھا، پھر باپ بیٹا ایک دفعہ بعد میں مسلمان ہوئے آپ کے بیٹے عبداللہ ابو بکر کے. تو باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن بات چل گئی. اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا میں جہاد میں آپ کو دیکھتا تھا تو آپ کے قریب سے گزرتا تھا، میں باپ ہو کے باپ سمجھ کے چشم پوشی کر کے نکل جاتا تھا، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا. ابو بکر نے کیا کہا؟ کہ اگر مجھے تو نظر آتا میں چشم پوشی نہ کرتا، میں تجھ کو قتل کرتا. دیکھا ابو بکر کہا میں تجھ کو نہ چھوڑتا، میں تجھ کو قتل کرتا بیٹا سمجھنا. اس نے کہا میں بات سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا، جب دیکھتا تھا ایک طرف نکل جاتا تھا. کہا میرے ہاتھ میں آتا میں تجھ کو قتل کرتا، تجھے چھوڑتا. دیکھا کیسی محبتیں تھیں. یہ ہمارے لوگ اتنی محبت، اتنا بڑا امتحان کچھ نہیں آتا. ذرا سی بات میں خدا سے بدل جانا، نبی سے بدل جانا، ایک دم ان کے ڈھل مل یقین کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہاں اخلاق سے رہو، ان کو دبا کے رکھو، آستے آستے کھینچو، بحث مت کرو، بحث ہونے نہ دو. وہ دیکھیں گے زیادہ بولتا ہے رخ نہیں دیتا ہے تو آپ کا ادھر آقا کو رخ دو، میں بھی رخ دوں. رخ نہیں دیتے تو پھر تھوڑا بہت کھا لو، بس السلام علیکم اوپر تو ٹھیک ہے، بس زیادہ ہنسنا نہیں. جتنے وہ آتے جائیں آپ بھی اس کے ساتھ چلتے جاؤ. وہ ہٹ جائے تو آپ بھی ہٹ جائیں. بیوی گڑبڑ پڑتی ہے تو اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ احسان مت کرو، رخ زیادہ نہ دو. بس اس کے بچوں کو رخ نہ دو، وہ مجبور ہو جائے گی. تم کو کہاں چھوڑ سکتی ہے؟ کہاں جائے گی؟ بچے کے لے کو کہاں جائے گی؟ مجبور ہو جائے. لیکن حکمت سے، مار کوٹ سے نہیں. اسی کا جس کو حکمت دی گئی بہت کچھ دیا گیا. اللہ کرے ہم لوگ گھر کے حالات سدھاریں، حکمت سے سدھاریں اور نبی کریم کے معاملے کو بیچ میں بڑی اہمیت سے رکھیں، سب کام بن جائے گے انشاءاللہ.